الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تلاوت قرآن کرتے ہو؟ جواب دیا جی ہاں. تلاوت تو اس زمانے میں کون ایسا تھا جو نہ کرتا ہو؟ جواب میں فرمایا کان خلقہ القرآن، بس جو قرآن جو پڑھتے ہو تم یہی اخلاق ہیں حضور. قرآن کریم کہے گا حضور عمل کریں. عمل سیرت میں ملے گا اور قول قرآن میں ملے گا. قرآن کریم میں اقوال اور نبی کی زندگی میں اعمال. یہ تو آدھی بات ہوئی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات پڑھی. یہ 18ویں پارے کی ابتدا. فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. ان آیات میں ایمان والے جو عمل انجام دیں گے ایمان کے ساتھ، ایمان کی شرط کے ساتھ، تو یہ 7 اعمال اور یہ 7 صفات جو بیان فرمائی گئی ان کے عاملین اور حاملین کو اللہ تعالی نے جنت الفردوس کا وارث بنانے کا وعدہ فرمایا. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. جنت الفردوس اعلی درجے کی جنت ہے.
اور بشارت یہ سنائی کہ خالی جنت الفردوس میں جا کر گھوم کر آ نہیں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ان کا رہنا بسنا ہو۔ یہ 7 صفات ہیں۔ یہ 7 صفات میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک صفت جو ہے وہ پڑھی، والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ کمال درجے کے مومنین جو ہیں ان کے اعمال میں ایک یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ دنیا میں جو آج تباہ کاریاں اور ہنگامے بپا ہیں، اس کی ایک وجہ مردوں اور عورتوں کی بے راہ روی اور زناکاری۔ جس نے سوسائٹیوں کو تہو بالا کر ڈالا ہے، اس کا نقصان بہت بڑا۔ اس لیے اسلام نے زبان پر، آنکھوں پر، کانوں پر کنٹرول لگایا تاکہ آدمی وہ تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑا نہ ہو جائے اور سوسائٹی کو آگ نہ لگا دے۔ آج دنیا میں جتنے یورپی اور بیرون اسلامی ممالک جو پائے جاتے ہیں، ان کے اندر جو بڑا ہنگامہ ہے اور جو بڑی تباہیاں بپا ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آزادی اور بدکاری۔ بدکاری نے تباہ کر رکھا ہے۔ جنسی بے راہ روی عام ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ ایک حیوان کی طرح انسان زندگی گزار رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سوسائٹیاں حیوانی سوسائٹیاں بن گئی۔ اخلاق پامال ہو گئے، برائیاں اپنی انتہا کو پہنچیں اور معاملہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اب ایک بات سمجھیں، بات یہ ہے کہ جنسی شہوت کو اللہ نے انسان پر مسلط کیا ہے، اس سے وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان پر مسلط کیا گیا۔ تو انسان بالکل بے شہوت ہو جائے اور اذکار رفتہ ہو جائے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طبیعی چیز ہے۔ جامعہ حسینیہ راندیر کے ایک فاضل تھے بیرون ملک میں، میرے دوستوں میں سے ہیں، بڑے اچھے عالم بھی ہیں، ایک جگہ رہتے تھے۔ ان کے علاقے میں ایک مسجد تھی،
مسجد میں امام مسافروں کی طرح آتے جاتے تھے. گجرات میں بھی ایک مسجد ہے جس میں ایک سال میں 17 امام بدلنے کا ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ کا شاید آپ کو علم ہو. پر ذرا طبیعت مچھلی متولی کے امام کے اوپر باغنی، اس کی طبیعت خراب ہونی چاہیے، گھر میں جھگڑا ہونا چاہیے، کیا آئی مصیبت، امام کیا بنی. اب وہ امام آتے جاتے رہتے تھے، وہ اچھے آئے تو امام تو سبھی بیچارے اچھے ہوتے ہیں، وہ کیا جو امام متولی جو کہتا ہے وہ کرتے رہتے بیچارے، اور کیا کریں گے، وہ مجبور ہیں، تنخواہ اتنی کم ہے، گھر چلانا ہے، نظام چلانا ہے، تنخواہ دو نا زیادہ، کیا کریں گے جمع کر کے پیسہ. میں نے سنا یہاں بھی نئی کمیٹی آئی، اللہ مبارک فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ امام کی تنخواہیں بڑھائیں، مؤذنین کی تنخواہ بڑھائیں اور اس کے لیے انکم کے سورسز پیدا کریں، اور نہ ہو تو جیب میں سے نکالیں. فری میں متولی بننا آسان ہے، عہدہ لے کے بیٹھ مت جاؤ، کام کرو نا. میں نے سنا بہت کام کر رہے ہیں، میں سنوں گا انشاءاللہ تھوڑے دن میں کہ تنخواہ بڑھ گئی. خیر، ایمان کو بیچارے کو کنڈیشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا. بڑی کنڈیشنیں ایک کمیٹی والوں نے لگائی، متقی ہو، پرہیزگار ہو، آنکھیں نیچی ہو، کسی کے ساتھ ملتا نہ ہو، سوال نہ کرتا، کسی کے گھر نہ جاتا، کسی کی دکان پر نہ بیٹھتا، دوستیاں نہ گانٹتا، دنیا کا طلبگار نہ ہو، راستے میں نگاہیں جھکا کر چلتا. تو مولانا کے ہاتھ میں وہ پرچہ ہے. تو مولانا ذرا گجراتی آدمی ہے، کیا پرچو کون کر رہے، مسجد میں جا کے نماز ہو گئی تھی، پھر وہ پرچہ تقسیم ہو. تو کہ متولی حضرات کاڑے پرچو અમારી મુલાકાત કરવાની લોકો નહીં હાથે. આ નંબર જેટલા લખેલા છે એની અંદર એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નંબર નથી લખેલો, એ લખી લે એટલે કામ પૂરું થઈ જાય. મુતવલ્લી બેઠે તેમાં કહે કે તમે પરચો બહુ સારો કાઢેલો, નંબર બહુ સારા ઇમામ માટે કાઢેલા, તમે એક જ વસ્તુની કમી છે, ઇમામ જે છે બિલકુલ નામર્દ હોવો જોઈએ. जो है नहीं, ऊपर भी नहीं जो है, नीचे भी नहीं जो है, साइड पे भी नहीं जो है, पाछड़ भी नहीं जो है, कोई जगह नहीं जो है. जालिमों, रहम करो इमामों पर, खुद की जिंदगियों को देखो. वो बेचारा इमाम इंसान है, उसकी इंसानियत का, उसकी जरूरतों का ख्याल करो, फिर ये कायदे बनाओ, ज़ाब्ते बनाओ. कितने ज़ाब्ते अपनी जिंदगी के लिए बनाए तुमने, दूसरों के लिए ज़ाब्ते बनाते हो. तो अल्लाह ताला ने शहवत को मुसल्लत किया है, तो उसमें तो उससे आदमी निकल सकता नहीं है. लेकिन शहवतों को अप्लाई करने का तरीका भी फिर शरीयत मुकद्दसा ने बता दिया. क्यों शहवतें रखी क्यों हैं? जानवरों में, इंसानों में शहवतें क्यों रखी, क्या वजह है? पहले तो ये समझो कि अल्लाह का हर काम हिकमत वाला था. हम अल्लाह की हिकमतों तक पहुंच नहीं सकते हैं, हमारी अक्लें लिमिटेड है, हमारी समझ महदूद है. जरा पढ़ा लिखा बेटा था, एक बेचारा कम पढ़ा लिखा कॉलेज का, लेकिन जो है दीनदार आदमी था, अल्लाह को मानता था, अल्लाह की हिकमतों को मानता था. बाप के साथ बेटा सफर में निकला,
کہ ابا میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں بیٹا تیرے کو تو اب سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ پڑھ تو نے زیادہ ہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کبھی اپنے سفر میں نکلے, میں نے ایک لمبا درخت دیکھا, اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی, چھوٹی چھوٹی کھجور, اور چلتے چلتے میں نے دیکھا بہت بڑی بیل زمین پہ چل رہی, اس کے اوپر تربوز لگے ہوئے ہیں, بیل سے اٹھایا بھی نہیں جاتا وہ تربوز. تم کہتے اللہ بہت حکمت والے, تو اتنا بڑا تنا, اتنا بڑا تربوز وہاں لگانا چاہیے تھا, اور کھجور یہاں لگانی چاہیے تھی کہ آدمی جلدی سے لے لے. یہ چھوٹی چھوٹی کھجوریں. کبھی تو اللہ کی حکمت ہے, اللہ سمجھے, میں تو کیا سمجھ سکتا ہوں اس کو. رات کو کھجور کے درخت کے نیچے سو گئے, آدھی رات کو ایک کھجور گری اس کی پیشانی پہ, جو پڑھا لکھا جاہل تھا اس کی. ہاتھ لگایا تو وہ خون آیا, ارے یہ کیا ہو گیا, ادھر ادھر دیکھا تو کہا وہ کچھ گرا تھا اوپر سے, ذرا لائٹ وائٹ جلائی, دیکھا کھجور گر گیا تھا. ابا کو اٹھایا, ابا ذرا دیکھے نا پیشانی پہ خون آ گیا, یہ اوپر سے کھجور گر گئے. ابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے سمجھا دیا. کیا سمجھا اللہ نے؟ یہ کھجور ہے اور گری, خالی ذرا سا خون آیا, اگر تربوز گرتا تو کیا ہوتا تیرا سر کا, کیا ہوتا, نرسیما راؤ جیسا سر ہو جاتا تیرا. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. حق تعالیٰ شانہ نے جب شہوتوں کو مسلط کیا تو کوئی مقصد ہوگا نا اس کا. کیا مقصد ہے؟ اس دنیا کو آباد رکھنے کا مقصد ہے. اس دنیا کو آباد رکھنے کا طریقہ توالد اور تناسل کا, اولاد پیدا ہوتی رہے گی, نسلیں چلتی رہے گی تو دنیا آباد رہے گی. اگر یہ چیز ختم کر دی گئی تو توالد و تناسل اور دنیا کو جو چلانے کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا. شہوت ضروری. شہوت پیٹ کی کبھی انسان کو بے چین کر دیتی ہے, کبھی شرمگاہ کی بے چین کر دیتی ہے, گناہ کے دروازے تک پہنچ جاتا. تو اللہ نے وہ شہوت رانی کا راستہ بھی شرعی بتایا. وہ شرعی راستہ کیا بتایا؟ نگاہوں کو جھکانے والا, گناہوں سے بچنے والا بہترین راستہ ہے نکاح کر لو. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں جلدی کرنے کو فرمایا. بڑی عمر ہو جائے گی مرد کی, عورت کی, تو تام جھانک گناہوں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور کون سے دروازے میں جا کے پھنس جائے گا وہ مرد و عورت کہہ نہیں سکتے, انسان بشر ہے. بتا دیا نکاح کا راستہ. فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. کیوں؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نوجوانوں اپنی شہوت رانی کے لیے شرعی طریقہ اختیار کرو, اور وہ طریقہ ہے نکاح والا. اور نکاح کے ذریعے سے شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے, آدمی پاک دامن رہتا.
ہر نبی پاک دامن، ہر صحابی پاک دامن، ہر اللہ والا پاک دامن، ہر مومن کو پاک دامن رہے، صاف ستھری بے داغ زندگی گزارنی۔ تہمت نہ لگے کہ اس نے یوں کیا وہ کیا فلاں کیا، نہیں۔ سرکار کی دعوت ہے، حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں تھوڑا سا موقع ملتے ہی سلاطین عالم کو دعوت دی اسلام۔ اس میں ایک رومن ایمپائر کو بھی دعوت دی جس کا نام ہرکیولس تھا، اس کو بھی دعوت۔ ہرکیولس بڑا معاملہ فہم تھا، بڑا سمجھدار دور اندیش تھا، اپنی کتاب یعنی انجیل کا ماہر تھا اور نجومی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو عرب کے لوگوں کو جو وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، سامان لینے کے لیے، ان کو بلایا، ان سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات تو بہت لمبی بات ہے، ان سوالات میں سے اس نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں، یہ دعوت کس بات کی دیتے؟ ان کا میسج کیا ہے؟ کیا دعوت ہے؟ اب ابو سفیان ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن سرکار کو دیکھ چکے تھے، آپ کی دعوت کو وہاں مکے میں سن چکے تھے۔ اب تو حضور دور ہو گئے، لیکن وہ زمانے کی دعوت جو ہے وہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، ان کو یاد ہے۔ ہم کو بھی سرکار کی کوئی دعوت یاد ہے؟ ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ کیا دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جاری کی تھی؟ کیا کیا دعوتیں تھیں؟ جتنا ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے بیان کیا ہے، نام کو معلوم؟ بڑی بڑی باتیں چھوڑو، مسجد میں آنے والے بنو، اللہ اللہ کرو، سب ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ یہ کوئی پارٹیاں وارٹیاں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، پارٹیوں کے پیچھے مت پڑو، اللہ کے گھر میں آنے والے بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تو کرنا ہی پڑے گا دوستو، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ کے گھر کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ بچنے کا اور حفاظت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب سیاست کر رہے ہیں آپ جائز طریقے سے دنیا کما رہے ہیں، آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، حلال طریقے سے کوئی روکتا نہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں کالج میں، آپ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ شاعر ہیں، سب اپنی جگہ۔ آپ کو اسلام کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، لیکن دیندار تو بن نہیں پڑے گا۔ ہماری بچاؤ کی شکل ہے دینداری میں۔
ہمارا بچاؤ کا راستہ ہی دینداری. رہ گیا یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین بلند ہونے کے لیے آیا. ہمارے حافظ آفتاب صاحب نے ایک دن جوش میں آ کے مجھے نظم بھیجی واٹس ایپ پر. ایک شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے شعر کہا ہے: یہ دین مصطفیٰ نے مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خود زیر ہوتی جائیں گی منہ زور آندیاں، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، سیرت نبی کی کیسے سمائے نعت میں، جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. تو یہ دین تو مٹنے کے لیے تو نہیں ہے، رہنے کے لیے ہے. ابو سفیان نے کہا: یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، فرمایا وہ نمازوں کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ صلہ رحمی اور رشتوں کو جوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اور فرمایا پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں. آج کی بات ختم کرنے سے پہلے اطلاع دوں آپ کو کہ ہمارے عزیز ذہین صاحب کا نکاح اختیار صاحب بھی تشریف لائیں، کھامڈیا کے شیخ الحدیث ہیں، اور وہ بھی تشریف لائے ہیں الحمدللہ مسجد میں. تو بھائی ذہین کا نکاح تھا، اس عنوان سے آج میں نے اپنی بات کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، پر کوئی موضوع اور تھا، لیکن پھر یہ نکاح کا مسئلہ تھا تو اس کے سلسلے میں یہ چند باتیں بعد نماز جمعہ انشاءاللہ ان کا عقد ہوگا. بڑی سادگی کے ساتھ مجھے وہاں بلانے کے بجائے یہ خود یہاں ہماری مسجد میں انتخاب ہوا. میں نے کہا انشاءاللہ امباوڑی کالی پوئی کی مسجد میں پروگرام بھی دے دیتا ہوں، بیان بھی ہو جائے گا. حمزہ بھائی ہمیشہ اصرار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نکاح بھی یہیں آپ کی مسجد میں انشاءاللہ ہو جائے گا. وآخر دعوانا